حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا، تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا، میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی۔ یہ مردوں کا کام ہے فون سننا، فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو، پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی، ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا، ٹھیک ہے نا، انڈے بیچ رہا تھا، تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا، بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لو لیا کرو گے آپ مجھ سے، بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے بھی ہیں، تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے، ایسا کر دیا۔ حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے، لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا، دل میں بھی سمجھتا تھا، دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی۔ فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی، اور کیا چاہیے، خالی روٹی بھی کافی ہے، تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے۔ اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے، واہ واہ سبحان اللہ، اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ، دال بھی ہے۔ اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے، پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا، پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا، یہ حالت تھی۔ اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے، بڑے مزاج ان کے، غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا، گرینری کا بڑا شوق تھا، پھول لگانے کا، پودے لگانے کا، خوشبوؤں کے استعمال کا۔ تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا، شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے، اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے، تھا بڑی صفائی ستھرائی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی۔ میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا۔ اہلیہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے، پھل فروٹ کھانے کے، پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو، غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں، تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں۔ کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا، مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی، بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں، اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا، سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ۔ تو فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں، آم کھلائیں، یہ کھلائیں، وہ کھلائیں۔ پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا، اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا۔ بیوی بھی کیونکہ توکل والی، پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں، ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی، اب کہیں سے لے کر آؤ، سیب لاؤ، چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ۔ میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے، دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا، روٹی کھا کھا کے تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا؟ ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے، اور یہ کھانا ضروری ہے، وٹامن کی گولیاں کھانا ضروری ہے، جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے، کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی بیمار ہیں، وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں، 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، عجیب حالت ہے یار، 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھیں، سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہم آ گئے، ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا، اللہ نے کر دی۔ وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں، 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی، جن میں وٹامن کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ پھر بھی زندہ ہے، تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا؟ حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں، اور کچھ وراثت ملی، بہت اللہ نے پیسہ دیا، پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس، پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ، جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے۔ پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس، دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی، تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں، وہ ضیاء کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے، وہ سارا پیسہ ڈوب گیا، ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا، اور ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس، شہدائے الائنس، یہ الائنس والوں کو۔ اور حضرت سمجھتے کتنی گھٹیا موت ہے، پیسے چھن گئے تو
مر گئے. کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے. تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسے خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس لیے سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خریدی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, ہٹو بچوں, بادام صبح, اور ایک گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھیکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک کی بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھا. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا, اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ.
اتنی اتنی سی خوشبوئیں اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھی, اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چمک چھلو بنا دیا کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. وہ تو باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی بیٹھنے کا, 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے, 24 گھنٹے. بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دوں گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا بہو. پھر حضرت نے کھولا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو. یہ کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا, میں اس سے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے, تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ. گاڑی, اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی, یہ کوئی گاڑی, اس کو گاڑی بولتے ہیں. یہ حضرت اسی اسٹائل سے سنایا کرتے تھے, یہ گاڑی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ گاڑی نہیں تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب ہیں یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکات کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے, اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ اسٹائل تھا بھائی, اسٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے, اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے. تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا. تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا, اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو پیٹرول ڈلواتا تھا تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. اب بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا, مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. غور فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. لوگ بوڑھ بوڑھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے. یہ حضرت کا ملفوظ تھا. جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں, سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھیں وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ تو, ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس تھے اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ, اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, 78 سال کی عمر میں. حضرت نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا اس سے پتا چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ ہے. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے, موت کے لیے تیار. ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو, صحت بھی ہو, تو کہے میں مروں نہیں, باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے دو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں. آپ تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانا. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے
تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی. گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا. تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے, الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا. تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے, بولو بھائی, نہیں تھے. لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے, بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. میں اہلیہ کا بتاؤں کیسے توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے. پھل فروٹ کھانے کے, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو, پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ. پھر فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلائیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی. پھر وہی مثال اپنی ہے اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھیں. سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے, توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہے.
تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا؟ حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں اور کچھ وراثت ملی، بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس، پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ، جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس، دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی، تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے، وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا اور ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس. شہدائے الائنس، یہ الائنس والوں کا. اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے، پیسے چھن گئے تو مر گئے. کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی، سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت